السلام علیکم خواتین و حضرات، میں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک کشمیری بہن جو ہے وہ روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ روز محشر میں فضل الرحمان سے پوچھوں گی کہ مولانا صاحب، جب ہمارے حالات اتنے خراب تھے، جب ہمارا قتل عام ہو رہا ہے، جب ہمارے ساتھ ہر طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، آپ نے وہی وقت کیوں چنا کہ ساری توجہ جو ہے وہ آپ کی طرف چلی گئی اور ہمیں چھوڑ دیا؟ ہم یہاں پر بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ میں روز محشر ان کا دامن پکڑوں گی اور پوچھوں گی۔ یہ بات وہ بہن روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور اس بات میں حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ مولانا نے ایک ایسا وقت چنا ہے کہ جس وقت ہندوستان جو ہے وہ ظلم و تشدد کر رہا ہے، اس ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے کشمیری مسلمانوں پر، اور پاکستان کو چاروں طرف سے ظالموں نے اور دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، اس وقت مولانا ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہر صورت میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے گا، ہر صورت میں۔ خواتین و حضرات، آج کل لوگ ملا جی کا نام سنتے ہی گالیاں دینے لگتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ایسا نہ کیجیے، لیکن ذرا دوسرا طریقہ کار اختیار کیجیے۔ میں آج سے پہلے پاکستان میں الیکشن سے پہلے نیو یارک سے یہاں پہ پی ٹی آئی کی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے جس کو ظفر چیمہ صاحب چلاتے ہیں، وہ میرے پروڈیوسر تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ مل کے میں نے 7 مہینے تک ایک کلاس پڑھائی سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا جو ہے ٹیکنیک اس پہ، کہ اس کو کیسے کیٹر کیا جاتا ہے، جس کے رزلٹ بہت اچھے آئے۔ کیونکہ دیکھیے، آج کا دور جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ڈیٹا کا دور ہے، دماغوں تک پہنچنے کا دور ہے، اپنی بات سمجھانے کا دور ہے۔ اس طرح سے آپ جنگ جیتتے ہیں۔ یہاں پہ میں آج دوبارہ اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ بنانے والوں سے اور جو سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں ان سے گزارش کروں گا۔ 3 اہم پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں، یہ حقیقت ہے کہ عمران خان کو آج بھی جو سب سے زیادہ سپورٹ ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف سے ہے۔ باقی سب تو دشمنی کرتے ہیں ان کے ساتھ، بہت عرصے سے کر رہے ہیں۔ 3 اہم پوائنٹ ہیں جس کو میں چاہتا ہوں ہمارے سارے لوگ ایمفیسائز کریں۔ ادھر ادھر کی ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ خراب کردار کے ہیں، اچھے کردار کے ہیں، انہوں نے آج تک کیا کیا، یہ سب irrelevant چیزیں ہیں۔ 3 پوائنٹس ایسے ہیں جن کو آپ خوب ابھاریے۔ پوائنٹ نمبر 1، ہمیشہ کوشچن پوچھئے ان کے چاہنے والوں سے بھی، اور اس کو حصہ بنائیے پوسٹنگ کا، اور سوال وہ یہ ہے، کیا موجودہ حالات میں جب بھارت کشمیر میں ظلم ڈھا رہا ہے، جنگ کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے، اور کل اس نے کہہ دیا مودی نے کہ اب ہم تمہارا پانی روک کر ہریانہ کی طرف لے کے جائیں گے اور پاکستان کو پیاسا رکھ کے تڑپا کے ماریں گے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اب ہم جو ہے سزا دیں گے۔ بہن اور بھائیوں، پاکستان کو سزا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کا کردار یہ ہے، کیا یہ مناسب وقت تھا؟ جو اس بہن نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ وقت آپ کو ملا تھا کہ آپ جو ہے پاکستان کے اندر یہ تماشا کریں؟ یہ پوسٹنگ میں اس بات کو ضرور جگہ دیں، کیوں؟ اس سے کشمیر کا ایشو سامنے آتا ہے۔ کشمیر کو سامنے رکھنا ہے فرنٹ پکچر پہ ہر صورت میں، سوالات میں بھی، ڈسکشن میں بھی، ڈیبیٹس میں بھی، کیونکہ وہ مین چیز ہے۔ ان کے مطالبات وہ سب کھوکھلے ہیں، سب بیکار ہیں، ان کو کوئی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، آپ فوراً سوال اٹھائیے، ہر طرف سے سوال اٹھائیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ 500 کروڑ روپے کا جو فنڈ ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو چندے کی رسیدیں آپ دکھاتے ہیں نا، 50 روپے 100 روپے کی، اس سے 500 کروڑ روپے جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑی مطلب ہے کہ لاجیکل بات ہے۔ وہ کون دے رہا ہے؟ وہ دے رہا ہے نون لیگ دے رہی ہے۔ کیوں؟ آپ کو سب پتا ہے وہ کیوں دے رہی ہیں، کیونکہ وہ بھاگنا چاہتے ہیں، وہ چور ہیں، وہ اندر ہیں۔ اس کے بعد دوسرا بڑا ڈونر کون ہے؟
ہندوستان جو کہتا ہے اس کے لیے 1 ارب روپیہ پاکستانی میڈیا کو دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے نزدیک وہ کہتا ہے توجہ کشمیر سے ہٹائیے، اور یہی میڈیا، یہ جس کو آپ دیکھتے ہیں، یہ لے گا، پیسے کھائے گا اور ان کی زبان بولے گا اور توجہ ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور آپ کو اس کو ایکسپوز کرنا ہے۔ مسلسل سوال پوچھیے یہ 500 کروڑ کہاں سے آ رہے ہو، یہ میڈیا کس بنیاد پر ہائپ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز، سچائی سے پوچھیے کہ یہ بتاؤ رسالت ناموس پر ہماری جان قربان، سب کی جان قربان، تم مذہبی کارڈ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ ان بچوں کو کیا سکھا کے تم سامنے لا رہے ہو؟ تمہارا روز محشر حساب ہوگا، اور آج اس دنیا میں سوشل میڈیا پہ ہم سب مل کر ان کا حساب کریں۔ ٹائم کم ہوتا ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ 3 پوائنٹ پلیز جلدی سے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ پوائنٹ نمبر 1، کیا یہ صحیح وقت ہے تم نے جو منتخب کیا ہے احتجاج کرنے کا؟ نمبر 2، 500 کروڑ روپے کہاں سے آئے ہیں؟ اور نمبر 3،